عثمان غازی عثمان اول آٹومین امپائر کے بانی، ان کی تاریخ پیدائش، ان کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ آغوس کے علاقے میں اور قائی قبیلے میں وہ پیدا ہوئے۔ قبیلے کا نام قائی تھا، اور جو آغوس ترکوں کے ایک قبیلے قائی میں وہ پیدا ہوئے، اور یہ قبیلہ 10ویں صدی میں مسلمان ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی عثمان اول مسلمان ماں باپ کی اولاد تھے، یعنی ان کے والدین مسلمان ہو چکے تھے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 1200 یعنی عثمان غازی 1258 عیسوی میں اغوز کے علاقے میں قائی قبیلے میں پیدا ہوئے۔ عثمان غازی کو آٹومین امپائر بھی کہا جاتا ہے، وہیں سے سلسلہ ہوا، جو کہ ترک زبان میں عثمان کے قدیم اسپیلنگ ہیں۔ اس دور میں غالباً عربی کے لفظ عثمان کی بجائے ترک زبان میں ترک زبان میں عثمان کو آٹومان یا آٹومال کے نام سے مشہور تھے، جبکہ بعد میں بن کر آٹومین ٹوٹلی طور پر انگلش زبان اس کو سمجھنے کے لیے آٹومین بن گیا، مگر ان کی اور آٹومین کا مطلب یہ ہے عثمان غازی کا کارا تھا، جس کا مطلب یہ تو سیاہ ہے، لیکن ترک تہذیب میں، ترک ٹریڈیشن میں، ترک زبان میں اس کا مطلب بہادر اور جرات مند کے ہیں، یعنی کارا کا مطلب بہادر اور ہمت والا۔ آج بھی کارا ترک تہذیب میں، ترک زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں یا اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو سخی ہو، فیاض ہو، دل کا دھنی ہو، غنی ہو، اور خوبصورت قول و کردار اور خوبصورت باڈی بلڈنگ جسم کا مالک ہو، اور انصاف پسند ہو، اور گھڑ سواری ہو۔ اس زمانے میں جو جنگجو وہی کہلایا کرتا تھا، وہی زیادہ بہتر انداز میں جنگ کے میدان کو فتح کر یہ کیا کرتا تھا، جو گھوڑ سوار بھی اچھا ہو، تلوار باز بھی اچھا ہو، تیر کمان بھی سنبھال سکے، صحیح ایرو، صحیح نشانہ ہو، صحیح ٹارگٹ پہ صحیح نشانہ باز ہو، انصاف، عدل و انصاف کو پسند کرتا ہو، اور نافذ بھی اپنے زندگی میں اور اپنے رعایا میں کرتا ہو، تلوار بازی میں ماہر ہو، فوجی مہارت رکھتا ہو، اس کو بھی کارا کہا جاتا تھا، اور غازی بعد میں کہا جانے لگا۔ عثمان غازی کے دور حکومت میں جو سکے بنائے گئے ان پر ارطغرل غازی کا نام تھا، یعنی ان کے والد کا نام تھا۔ سب سے پہلے عثمان اول نے جو ایک سکہ بنایا، کرنسی بنایا اپنے باپ کے نام سے، مگر ارطغرل غازی کے متعلق تاریخی طور پر بہت اس کے بعد اس کو ریکارڈ نہیں کیا جا سکا، پریزرو نہیں کیا جا سکا، اس لیے کہ اس وقت کوئی ایسا نظام نہیں تھا۔ عثمان غازی کے دور حکومت میں جو سکے بنائے گئے تھے ان پر ارطغرل غازی کا نام تھا۔ عثمان غازی کی زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ آپ یہاں ہی پیدا ہوئے اور سوگوت ہی سلطنت عثمانیہ کا پہلا کیپٹل، پہلا دارالحکومت بنا۔ عثمان غازی اپنے والد ارطغرل کی زندگی میں ہی حکومت کے سربراہ بنا دیے گئے تھے، لیکن ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عملی طور پر کنٹرول سنبھالا، اور فوراً ہی آس پاس کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے، جن پر بازنطینی حکمراں قابض تھے، جو 1299 تک اتنے علاقوں پر
آپ نے اتنے علاقوں کو آکوپائی کر لیا تھا، اس کو ایک چھوٹی موٹی سلطنت کہا جا سکتا تھا. اس چھوٹی موٹی سلطنت کا نام آٹومین امپائر تھا. اور آٹومین امپائر یعنی عثمان، سلطنت عثمانیہ. عثمان غازی کے شروع کے دور میں ان کی رعایا خود کو رومی یا رومن کہتی تھی. عثمان غازی کے فوج ایک چھوٹی موٹی فوج تھی، یعنی عثمان غازی کے سپاہی اور انتظامیہ کے لوگوں کے لیے ہی صرف عثمانی کا لفظ استعمال ہوتا تھا شروع میں، مگر بعد میں تمام رعایا جو عثمان اول کے ریاست میں شامل ہوئے تھے وہ عثمانی کہلانے لگے. وہ عثمان غازی نے آس پاس کے چاروں طرف کے ترک علاقوں پر حملے نہیں کیے، بلکہ یہ علاقے شادیوں کے ذریعے، گفٹ کے ذریعے خود زمین خرید کر سلطنت میں شامل کیے گئے. اور کئی موقعوں پر آس پاس کی حکومتوں نے تیزی سے بڑھتی ہوئی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے کی خود درخواست کرنے لگے. کیوں اس لیے درخواست کرنے لگے؟ کیونکہ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری عثمان غازی نے اپنی حکومت کے ذمے لے لی تھی اور وہ اس کے سربراہ تھے، مگر قانون پر خود بھی عثمان غازی عمل کرتے تھے. ان کے کیبنٹ بھی قانون جو بنایا گیا تھا انصاف پر مبنی، اس زمانے میں اسلامی قانون بنایا گیا تھا، اس پر خود بھی عمل کیا کرتے تھے اور اپنے رعایا کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور اپنے کیبنٹ پر سختی کیا کرتے تھے کہ قانون سب کے لیے ایک، جو قانون کو توڑے گا وہ سزا پائے گا. یہ تھا ارطغرل غازی کے صاحبزادے عثمان اول کی اول کہانی.